کیسے دیکھا انہوں نے کتب میں درج کیا کہ میرے آقا اس قدر حسین و جمیل تھے، اور حسن و جمال کا عالم یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک جو تھا یہ سینے کے برابر تھا۔ اب اگر کسی کا پیٹ نکلا ہوا تو یہ بھی ایک خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن سرکار کا سینہ اثر اور پیٹ مبارک برابر تھا، اور یہ بھی ایک حسن و جمال کا ایک کمال رکھتا ہے۔ اور میرے آقا کو رب نے ہر لحاظ سے حسین بنایا تھا، متوسط قدم حضور علیہ السلام کا قد مبارک تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے درمیان بیٹھتے، چاہے وہ متوسط قدامت والے ہوں یا بڑے قد والے، جب بھی جس مجلس میں بھی میرے آقا تشریف فرما ہوتے تو دکھنے میں سب سے بڑے سرکار لگتے، لیکن جب چلتے تو میرے آقا متوسط قدامت کی سامت رکھنے والے تھے۔ تو یہ بھی ایک حسن کو ظاہر کرتا ہے جو رب نے ہمارے آقا کو عطا کیا تھا۔ شفا شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس اور ایک مقام پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ روایت بیان کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے اوپر والے جو دو دانت تھے ان کے درمیان خلا تھی، تو اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب میرے آقا گفتگو فرماتے تو ان دندان سے نور نکلتا جو اس قدر ہوتا کہ لوگوں کے دلوں کو بھی وہ منور کر دیتا۔ یہ میرے آقا کے دندان مبارک میں جو خلا تھی، گفتگو کے درمیان جب وہ نظر آتی تو خلا سے بھی نور کی کرنیں نکلتی تھی۔ یہ رب نے ہمارے آقا کو حسن عطا کیا تھا۔ تو برادران اسلام، یہ حسن جمال ہمارے آقا کو عطا کیا گیا، تو اس محبوب سے کیوں نہ پھر ہم محبت کریں، اس محبوب کے ساتھ کیوں نہ ہم اپنے دل کو لگائیں۔ اس محبوب کی صورت بھی بے مثل و بے مثال ہے، اور ہمارے آقا کی سیرت کا ایک ایک پہلو بے مثل و بے مثال ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے حسن و جمال پہ فرماتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے متعلق یا صاحب الجمال، اے حسن و جمال کے مالک، و یا سید البشر، اے انسانیت کے سردار، من وجهک المنیر، آپ کے نور، آپ کے چہرے کو وہ نور عطا کیا گیا ہے کہ لقد نفر القمر، چاند بھی آپ کے چہرے سے نور خیرات میں دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حسن حضور علیہ السلام کو رب نے عطا کیا تھا۔ اور ایک اور مقام پہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، یہ وہ شخصیت ہے کہ سرکار کا ان کو جاگتے ہوئے 72 مرتبہ دیدار کا شرف حاصل ہوا، جاگتے ہوئے۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کان اذا تبسم فی البیت فی اللیل اطال اللیل، کہ جب میرے آقا مسکراتے تھے تو سرکار کی مسکراہٹ سے پورے گھر کے اندر روشنی پھیل جاتی تھی۔ اتنا نور اللہ عز و جل نے ہمارے آقا کو عطا کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرما ہے، کسی چیز کو سی رہی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے میرے آقا بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کچھ حصہ سی رہی ہیں، اور سامنے بیٹھ کے ہمارے آقا اپنے نالین مبارک کو سی رہے ہیں۔ کیا کوئی ایسا بھی مالک اور ایسا بھی نبی ہے، نبیوں کا نبی، تاجدار کائنات، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن اپنے نالین کو خود سی رہے ہیں۔ آج اگر ہمیں کوئی مال دولت آ دے، آج اگر ہمارے پاس کوئی عہدہ ہمیں مل جائے، یا آج اگر ہمیں کوئی گاڑیاں مل جائیں، ہمیں کوئی محل مل جائے، تو ہم نیچے پاؤں نہیں رکھتے کہ ہمارے جوتے گندے ہو جائیں گے۔ لیکن میرے آقا کی عاجزی کا علم دیکھیں، یہ سیرت ہے۔ صورت میں بھی بے مثل ہے ہی ہے، سیرت میں بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ میرے آقا اپنے حجرہ مبارک میں حضرت عائشہ کے سامنے بیٹھ کے اپنے نالین کو سی رہے ہیں، عاجزی کا ایک سبق امت کو دیا۔ حضرت عائشہ نے جب میرے آقا کو دیکھا تو حضرت عائشہ نے اپنے سوئی کو رکھا اور سرکار کو ٹک ٹکی باندھے دیکھنا شروع کر دیا۔ اللہ ہو تو جب دیکھتی پھر نظر نیچے جھکتی، پھر دیکھتی، پھر جھکتی، کیونکہ نور تھا نا، نورانیت کا، اللہ کے جمال کا مظہر تھا۔ تو حضرت عائشہ کو جب سرکار نے دیکھا کہ عائشہ کیا بات ہے کہ بار بار مجھے دیکھ رہی ہو اور لگاتار مسلسل دیکھنا چاہ رہی ہو،
تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے چہرے پہ پسینے کے قطرات تھے اور وہ ایسے نظر آتے تھے جیسے کہ پھول کی کلیاں مہک رہی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا کے چہرے پہ پسینوں کے قطروں کا کمال ہے۔ اور ایک فرمایا کہ جیسے کہ موتی بکھر رہی ہیں۔ یہ سرکار کو میرے آقا نے